बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे गांव के व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं आपको अपने गांव की ज़िंदगी दिखाने वाली हूँ। सुबह का वक्त है और मैं घर के काम की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे गांव की बहुत ताज़ा हवा सुकून देती है। गांव में घर के काम करते हुए ज़िंदगी बहुत खुशगवार लगती है। जो भी हम सब्जियां यूज़ करते हैं वो ताज़ा तोड़ के खेतों से लाई गई होती हैं। आज मैं आपको अपने गांव की झलक दिखाऊंगी और साथ साथ अपने घर के कुछ काम भी करती रहूंगी। हमारे गांव में ज़्यादातर घरों में भैंसें और गायें ज़रूर होती हैं। सुबह शाम दूध मिल जाता है और दही मक्खन भी खालिस बनता है। गांव की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि यहाँ हर चीज़ कुदरती और खालिस मिलती है। शहर में पैकेट वाले आटे मिलते हैं। अब ये देखें, सुबह की ठंडी ठंडी हवा और सब्ज़ खेत कितना सुकून देते हैं। सूरज की नरम रोशनी खेतों पर पड़ रही है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। परिंदों की चहचहाहट और ताज़ा हवा का एहसास दिल को बहुत खुश कर देता है। यही वो सुकून है जो सिर्फ गांव की सुबह में मिलता है। गांव के लोग ज़्यादातर खुले आंगन में बर्तन धोते हैं, जहां ठंडी हवा भी आती है और साथ ही गांव की फ़िज़ा का मज़ा भी होता है। यहाँ बर्तन धोते धोते काम करते करते इंजॉय भी करते हैं और अपने विलेज का जो बहुत ज़्यादा हुस्न है उसको भी इंजॉय करते हैं। ठंडी हवाएं जो चल रही होती हैं उसको भी इंजॉय करते हैं। तो ये है मेरे विलेज की झलक। अभी इंशाल्लाह आपको सारे माहौल दिखाऊंगी, साथ साथ मैं आपको अपने गांव का प्यारा सा मौसम और झलक दिखाती रहूँगी। आपने रहना है मेरे साथ साथ और वीडियो को फुल वॉच करना है। गाँव में ज़्यादातर ताज़ा आटा पिसवाते हैं लोग और फिर रोज़ इसी से रोटियां बनवाते हैं। आप जो भी देख रहे हैं ये बिल्कुल खालिस गंदम का आटा है जो हमारे ही खेतों से आई हुई होती है। आटा गूंदने का अपना ही मज़ा है। हाथों से गूंदा हुआ आटा नरम भी रहता है और रोटी मज़ेदार भी बनती है। गाँव की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुस्न तो यही है कि यहाँ हर चीज़ कुदरती और खालिस मिलती है। शहर में पैकेट वाले आटे मिलते हैं, लेकिन गाँव का आटा खुशबूदार और जायके में सबसे अलग होता है। यही वजह है कि गांव के खाने सेहतमंद और बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को विलेज पसंद होता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ खालिस होती है। हर चीज़ का मतलब हवा भी खालिस होती है, बहुत ज़्यादा सुकून भी होता है, शोर शराबा भी नहीं होता। और जो भी खाने की चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा खालिस होती है, उसमें किसी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं होती। इस वजह से सबको बहुत ज़्यादा गाँव पसंद होता है। जहाँ की आबो हवा, यहाँ का रहन सहन, जहाँ के सारे तरीके जो होते हैं वो बहुत सादा और बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे बात तो ये है कि ज़िंदगी चाहे गाँव की हो या फिर शहर की हो, असल सुकून शुक्रगुजारी में है। हमेशा कुदरत की नेमतों की कदर करनी चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और खुशी बांटनी चाहिए। याद रखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने वाला ही असल में कामयाब होता है। अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा पूरा व्लॉग देखा करें, क्योंकि आप ही मेरी सबसे बड़ी हौसला अफजाई हैं। आप लोग मेरे लिए फैमिली की तरह हैं और मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आपका एक एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ता है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकती हूँ। इसलिए मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरा साथ दें, मेरी फैमिली की तरह मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत दे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैंने इससे पहले भी एक चैनल बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल सका। इस बार मैंने नए हौसले और नए जज्बे के साथ दोबारा आगाज़ किया है। अब मुझे आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, इसलिए आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरी दरख्वास्त ये है आपसे कि मेरा पूरा व्लॉग देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि जो मेरा वॉच टाइम है वो मुकम्मल हो जाए और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए और आप सबकी वजह से मेरी मदद हो जाए और मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकूं। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि मेरे अब्बू जान की डेथ हो गई हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि जो उनका ख्वाब था कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, तो मैं कुछ बन के दिखाऊँ। प्लीज़ आप सब मेरी सपोर्ट करें। बस जी, मैंने आटे को तैयार कर लिए है गूंद के। अब इससे नरम नरम रोटियां बनेंगी जो दही और मक्खन के साथ और भी मज़ेदार लगती हैं। लेकिन हमारे घर तो मक्खन है नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमने जानवर जो हैं बाहर छोड़े हुए हैं। लेकिन गाँव का माहौल आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है और हमारे विलेज में भी ऐसा ही होता है।
اور یہاں پہ اچھے سے اچھا خالص دودھ بھی مل جاتا ہے، مکھن بھی۔ گاؤں کے گھروں میں مٹی کے صحن ہوتے ہیں، روز صبح جھاڑو دینا پڑتا ہے، لیکن اس کی خوشبو اور تازگی کمال کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کا روزانہ کا معمول ہے۔ صبح سویرے سب سے پہلے گھر کے صحن میں جھاڑو دیا جاتا ہے تاکہ گھر صاف ستھرا اور پرسکون لگے۔ گاؤں کے گھروں کے صحن زیادہ تر کچے یا مٹی کے ہوتے ہیں، اس لیے روز جھاڑو دینا پڑتا ہے، لیکن اس کی خوشبو اور ٹھنڈک دل کو بہت بھلی لگتی ہے۔ یہی گاؤں کی خوبصورتی ہے کہ سب کچھ قدرتی اور سادہ ہے، لیکن سکون اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ گھر صاف ستھرا رکھنا بھی دین کا حصہ ہے اور یہ عادت ہمیں پرسکون ماحول دیتی ہے۔ دوستو، گاؤں کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سادگی ہی اصل خوشی ہے۔ زندگی میں سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی مدد کریں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور عزت سے رہیں۔ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں برکت، صحت اور سکون عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں، کافی ٹائم سے میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ ایک تو بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ولیج میں، آپ سب کو پتہ ہی ہے، جو سٹی کے نسبت ولیج میں بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ شہروں کے تو بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہاں گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہاں جو گاؤں کے گھر ہوتے ہیں وہ بہت کھلے ہوتے ہیں، کھلا آسمان، کھلی ہوائیں، فضائیں، اور بہت بڑا گھر ہوتا ہے۔ کام کرتے کرتے بھی صبح جب اٹھتے ہیں نا، صبح کو ولاگ بنانے کے لیے کام کرنے کے لیے سارا کام جو ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ جا کے کوئی 12 بجے تک ہم ناشتہ کرواتے ہیں، گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، تب جا کے کام مکمل ہوتا ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا، اور وہاں سے پھر شام کا کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ سارا دن کام کرنا، اس سے بندہ پھر تھک جاتا ہے۔ تو پھر بھی ہم جو ولیج میں کام کرتی ہیں نا، ساری لڑکیاں یا کوئی بھی، ہر کوئی اپنی محنت پہ جاتا ہے، تو ہر کوئی ڈیلی کا یہ روٹین ہے، ان کا معمول ہے سب کا، تو وہ سب کام اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اور کوئی بھی تھکتا نہیں ہے، آرام سے سکون سے سب کام کرتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کام سے کوئی تھکتا ہو۔ اب یہی تو زندگی ہے، یہی تو خوبصورتی ہے، یہی تو محنت ہے جس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم محنت کرتے ہیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ آدھے کام تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں، اب میں سبزی کاٹنے جا رہی ہوں، کاٹنے لگی ہوں۔ تو گاؤں میں زیادہ تر جو سبزیاں ہوتی ہیں نا، بہت تازہ ہوتی ہیں، اور کھیتوں سے توڑ کے لائی گئی ہوتی ہیں، تازہ سبزیاں، اور یہ میں بھی کاٹ رہی ہوں۔ یہ بھی بہت تازہ سبزی ہے۔ شہر میں تو اکثر پیکٹ والی سبزیاں ملتی ہیں، بند ہوتی ہیں، لیکن گاؤں میں ہر چیز قدرتی اور خالص ملتی ہے۔ سالن بنانے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیاز ٹماٹر کے ساتھ ہلکی آنچ پر سالن تیار ہو رہا ہے، وہ بھی جو مٹی کا چولہا ہوتا ہے اس پہ بہت ہی مزے کا کھانا بنتا ہے۔ گاؤں میں لکڑی جو ہوتے ہیں، لکڑی کے چولہے، وہی بہت وہاں پہ اچھا جو سالن ہے نا، وہ مزیدار بنتا ہے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے۔ اور جو مٹی کے چولہے پہ پکایا ہوا سالن ہوتا ہے نا، اس کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ابھی جو گیس کے ہوتے ہیں نا، گیس والے چولہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم بنائیں نا تو وہ لذت نہیں رہتی، جیسے کہ اب دیگچی آ گئی ہے، اور طریقے سے برتن جو ہے جس میں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، مٹی کے برتن تھے، وہاں ان میں کھانا اور کھانا بنانا دونوں ہی مزے کے تھے۔ اب یہ صبح صبح ہم بنا رہے ہیں سبزی۔ آج جو ہے نا، دہی اور چنوں پہ تو گزارا ہونے والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ ساتھ سبزی بھی بنا لیتے ہیں، چونکہ مہمان بھی ہیں تو ہم نے کہا چلو بھائی صحیح ہے، سبزی بھی ساتھ بنا لیتے ہیں اور چائے بھی بنا لیتے ہیں۔ کھانا تو سبھی بناتے ہیں، لیکن اصل مزہ تب ہے جب ہم اپنے پیار سے دوستوں کو کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں اور شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت ڈالے اور ہماری زندگیوں کو آسان کر دے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کس طرح کا ولاگ میں نے بنایا ہے اور میں بناتی ہوں۔ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ڈیلی میں کچھ کوشش کروں گی کہ اگلا جو ولاگ ہوگا وہ اچھا ہو۔ اور ابھی جو میں نے سبزی ہے وہ آدھی تو میں نے کاٹ لی ہے، تو اب بھی صبح کا ٹائم ہے، ہم نے کہا چلو آج ناشتے میں نا آلو گوبھی بنا لیتے ہیں، اور ساتھ اچار بھی ہے، ساتھ دہی بھی ہے، اور گھر میں مہمان بھی ہیں، تو ہم نے کہا اب یہ ٹھیک رہے گا کہ ہم ساتھ سبزی بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں صبح کے ٹائم میں ہی میں سبزی بنانے لگی ہوں اور سبزی کاٹ رہی ہوں۔ ساتھ ہی سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، سکون اور رزق حلال عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت ڈالے اور ہمارے گاؤں، ہمارے ملک کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔
تو اب بھی تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے کاٹ لیا، تقریباً میں نے سبزی کاٹ ہی لی ہے۔ اب بھی یہ رہتی ہے سبزی، بس تھوڑا ٹائم ہے، پھر اس کے بعد سبزی بناتے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، سورج سر پہ آ گیا۔ تو کام کرتے کرتے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت لیٹ تک ہم ناشتہ بناتے ہیں، گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، کیونکہ گھر ہوتے ہیں بڑے، تو ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ناشتہ بنانے میں بھی تھوڑی جلدی، کیونکہ جو شہر ہوتے ہیں نا وہاں تو لیٹ ناشتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن گاؤں میں پھر اگر لیٹ ناشتہ کیا جائے تو پھر دوپہر کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ دیکھیں آپ، لکڑیوں کی آگ جو ہوتی ہے وہ کمال کی ہی، مطلب چولہے میں جلائی جاتی ہے۔ گاؤں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنی زیادہ نہیں جلانی آتی۔ اور اوپلوں کا تو پتہ ہی آپ کو، گوبر کے بنتے ہیں، وہ ڈال کر آگ جلائی جاتی ہے۔ مٹی کے چولہے کی خوشبو اور اس پر پکے کھانے کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ یہ سالن آہستہ آہستہ دم پر پک رہا ہوتا ہے جب بھی ہم پکائیں، لیکن جو گیس والا ہوتا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہم پکاتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں زیادہ تر یہی چولہا استعمال کرتی ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس پر پکا کھانا صحت مند بھی ہوتا ہے اور ذائقے دار بھی ہوتا ہے۔ شہر میں گیس اور بجلی کے چولہے ہیں، لیکن گاؤں کا مٹی کا چولہا اپنی مثال آپ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی جھلک گاؤں کی زندگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرا پورا ولاگ دیکھا کریں، لائک اور کامنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ سب میری فیملی کی طرح ہیں اور مجھے آپ کی محبت اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، سکون اور رزق حلال عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور کچھ دن سے میرے گلے کو پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے۔ کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ کل اچھے سے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ملوں گی۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔